بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تھا وحکم الخاص من الکتاب ووجوب العمل به لا محالہ، کہ کتاب اللہ میں جو خاص موجود ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقیناً ضروری ہے، واجب ہے۔ فَإِن قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ، اگر کتاب اللہ کے اس خاص کے مقابلے میں کوئی خبر واحد یا قیاس وغیرہ نہ پایا جائے تب تو ظاہر ہے، لیکن اگر کتاب اللہ کے اس خاص کے مقابلے میں اس کے مخالف خبر واحد یا قیاس موجود ہو، خبر واحد یا قیاس اس کے مخالف ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا سیدھے اس خبر واحد اور قیاس کو رد کیا جائے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان، یعنی کتاب اللہ کے اس خاص اور اس خبر واحد کے درمیان یا کتاب اللہ کے اس خاص اور قیاس کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہو، یعنی اس طریقے سے ان میں تطبیق دینا کہ دونوں پر عمل ہو سکے، اگر ممکن ہو بغیر کسی تبدیلی اور تغییر کے خاص کے حکم میں، تب تو دونوں پر عمل کیا جائے، تطبیق دی جائے اور دونوں پر عمل کر لیا جائے۔ لیکن اگر تطبیق کی کوئی صورت نہ بن پڑے، کتاب اللہ کے خاص کا جو معنی ہے اور خبر واحد کا جو معنی ہے دونوں ایک دوسرے کے ایسے مخالف اور مقابل ہوں کہ دونوں پر عمل کرنا کسی صورت ممکن نہ ہو، اسی طریقے سے کتاب اللہ کے خاص اور قیاس کے درمیان ایسی مخالفت اور ایسا مقابلہ ہو کہ تطبیق کی کوئی صورت نہ بن پڑے، دونوں پر عمل کرنا کسی طور پر ممکن نہ ہو سکے، تو اس صورت میں کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابل یعنی خبر واحد اور قیاس وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ حکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالہ، کہ کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقیناً واجب ہے ہر حال میں۔ فَإِن قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ، اگر خبر واحد اس کے مقابل ہو، اس کے مخالف ہو، اوِ القیاس یا قیاس اس کے معارض پایا جائے اس کتاب اللہ کے خاص کے، تو کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِ، کہ اگر اس کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں تغییر اور تبدیلی لائے بغیر دونوں کے درمیان تطبیق کرنا ممکن ہو،
تو یعمل بہما، تو دونوں میں تطبیق دی جائے اور دونوں پر عمل کر لیا جائے، کیونکہ عمل دلانا یہ محمل قرار دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، لہٰذا اگر دونوں میں عمل کرنا، دونوں میں تطبیق دینا ممکن ہو تو دونوں میں عمل ہو جائے، وَإِلَّا، اور اگر دونوں میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو، یعمل بالکتاب، تو کتاب اللہ کے اس خاص پر عمل کیا جائے گا، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کے مقابل اور مخالف یعنی خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بات ختم ہو گئی، اب اس کی مثال کتاب اللہ سے، یعنی خاص کی مثال کتاب اللہ سے، ورنہ پیچھے تو انہوں نے بتا دیا تھا رجل وغیرہ وغیرہ، اب خاص قرآن پاک سے اس کی مثال فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق والی عورتیں ہوں وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، 3 قروء تک وہ انتظار کریں، عدت میں بیٹھیں، اور 3 قروء کے بعد پھر جو چاہیں، جو احکام ہیں ان پر عمل کریں، دوسرے سے نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ ثلاثہ کا لفظ ہے، کہ قرآن پاک نے فرمایا ثلاثۃ قروء، ان 3 قروء، اب اس 3 پر عمل کرنا واجب ہے۔ وہ کس طرح ہو سکے گا؟ وہ اس طرح ہو سکے گا کہ قروء جو قرء کی جمع ہے اس سے حیض مراد لیا جائے، جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، تو اس صورت میں 3 پر عمل ہو جائے گا، یعنی کتاب اللہ کے اس خاص پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر قروء سے طہر مراد لیے جائیں تو اس صورت میں ثلاثہ جو خاص ہے کتاب اللہ کا اس پر عمل نہیں ہوگا، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ کس طرح عمل نہیں ہوگا؟ وہ اس طرح کہ طلاق سنت یہ ہے کہ طہر میں طلاق دیا جائے، امام شافعی کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی۔ تو اب جب طہر میں طلاق دیا جائے گا تو اگر اس طہر کو بھی گن لیا جائے تو اس صورت میں اس ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پاتا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اس طہر کا بعض تو گزر چکا، وہ کامل 3 طہر نہیں ہو پائیں گے۔ امام شافعی کہتے ہیں ایک تو وہ طہر جس میں طلاق دے دیا، اور اس کے بعد پھر 2 طہر اور، تو ان کے طور پر جب ہم قروء سے طہر مراد لیتے ہیں تو ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ جس طہر میں طلاق دے دیا اس طہر کا کچھ حصہ پہلے گزر جاتا ہے، لہذا وہ 3 سے کم ہو جاتا ہے، کامل 3 نہیں ہوتا۔ اور ہمارے نزدیک اس میں قروء سے حیض مراد لیے جاتے ہیں، اور جب حیض مراد لیتے ہیں تو ثلاثہ پر عمل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اس طہر میں جب طلاق دے دیا تو اب اس کے بعد جو حیض آئے گا، پھر جو حیض آئے گا، پھر جو حیض آئے گا، تو کامل 3 حیض ہوں گے۔ تو لفظ ثلاثہ پر جو کہ خاص ہے کتاب اللہ کا،
کامل طور پر عمل ہوگا، اور امام شافعی کے طور پر کامل طور پر اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب ہم حیض مراد لیتے ہیں، امام شافعی طہر مراد لیتے ہیں۔ اس اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں طہر مراد لیتے ہیں، ہم کیوں حیض مراد لیتے ہیں؟ ہم حیض اسی لیے مراد لیتے ہیں کیونکہ حیض مراد لیں گے تو ثلاثہ پر عمل کرنا یقینی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم حیض جو ہے مراد لیتے ہیں۔ امام شافعی طہر اس لیے مراد لیتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر کے 10 تک جو اعداد ہیں ان کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ اگر وہ عدد مؤنث ہے تو اس کی تمیز مذکر ہوگی، اس کا جو مضاف الیہ ہوگا وہ مذکر ہوگا۔ اگر وہ عدد مذکر ہے تو اس کا جو مضاف الیہ ہوگا وہ مؤنث ہوگا۔ تو اس قاعدے کی روح سے جب ہم ثلاثۃ قروء پر نظر ڈالتے ہیں تو ثلاثۃ میں جو عدد ہے ثلاثہ یہ مؤنث ہے کیونکہ تاء مؤنث اس کے ساتھ میں ہے۔ جب یہ مؤنث ہے تو لا محالہ قروء کو ہمیں مذکر ماننا پڑے گا، اور مذکر اسی صورت میں ہوگا جب قروء کا معنی ہم طہر لیں گے۔ اگر ہم قروء کا معنی حیض لیتے ہیں تو وہ پھر مذکر نہیں رہے گا۔ اسی لیے امام شافعی قروء سے طہر مراد لیتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے امام شافعی کے اس دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قروء جو جمع ہے قارون کی اور حیض یہ دونوں خون کے لیے وضع کیے گئے، مخصوص خون کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ قارون کا معنی بھی وہ مخصوص خون ہے اور حیض کا معنی بھی وہ مخصوص خون ہے۔ تو ان میں اگر ایک لفظ مؤنث ہے، اس کے مؤنث ہونے سے دوسرے لفظ کا مؤنث ہونا لازم نہیں آتا۔ لہذا اگر حیض مؤنث ہے تو اس سے قرء کا مؤنث ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ جب قرء کا مؤنث ہونا لازم نہیں آتا ہے تو پھر ہمارے مذہب کے طور پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثلاثہ کے بعد جو قرون ہے، قرون مذکر ہے لفظاً، لہذا اس قاعدے کی بھی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ایک لفظ کے مؤنث ہونے سے دوسرے لفظ کا مؤنث ہونا یا ایک لفظ کے مذکر ہونے سے دوسرے لفظ کا مذکر ہونا یہ لازم نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے ایک لفظ عین ہے اور دوسرا ذہب ہے، یہ دونوں لفظ ایک چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جبکہ ان میں ایک لفظ ذہب ہے اور دوسرا لفظ جو ذہب ہے وہ مذکر ہے اور دوسرا لفظ عین ہے وہ مؤنث ہے۔ تو ذہب کے مذکر ہونے سے عین کا مذکر ہونا لازم نہیں آتا، اور عین کے مؤنث ہونے سے ذہب کا مذکر ہونا لازم نہیں آتا، جبکہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرء اور حیض یہ دونوں ایک چیز کے نام ہیں، یعنی خون کے، جیسے ان میں ایک کے مؤنث ہونے سے دوسرے کا مؤنث ہونا لازم نہیں آتا۔ لہذا قرون سے اگر ہم جب حیض مراد لیں گے، طہر مراد نہیں بھی لیں گے،
تو بھی یہ اس قاعدے کے مخالف نہیں، کیونکہ حیض کے مؤنث ہونے سے قرون کا مؤنث ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ لہذا ہمارے مذہب کے طور پر ثلاثتن پر بھی عمل ہو جا رہا ہے، اور وہ اس قاعدے کے مخالف بھی نہیں ہے جو قاعدہ امام شافعی استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی کئی جگہ پر قرعن کا لفظ جو ہے وہ حیض پر بولا گیا ہے، یا سیدھے حیض ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے ہمارے مذہب کی زیادہ تائید ہوتی ہے کہ قرعن حیض ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اب ملا لیں، کہتے ہیں مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ عورتیں اپنے آپ کو روکیں 3 قروء تک، 3 حیض تک۔ فإن لفظة الثلاثة خاص فی تعریف عدد معلوم، کیونکہ لفظ ثلاثہ 3 یہ خاص ہے عدد معلوم، عدد متعین، عدد مخصوص کے بیان کرنے میں، اور جب خاص ہے تو فیجب العمل بہ، اس پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے۔ وَلَوْ حُمِلَ الْإِقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، اگر قروء کو قرعن کی جمع اقراء بھی ہے تو قروء بھی، اگر اس قروء کو اطہار پر یعنی طہر کی جمع اطہار اس پر بولا جائے، محمول کیا جائے، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے، بے اعتبار اس دلیل سے کہ ان الطہر مذکر دون الحیض، کہ طہر مذکر ہے، حیض مذکر نہیں ہے، جیسا کہ ابھی تفصیل گزری۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التعنیث، اللہ کی کتاب لفظ تانیث کے ساتھ جمع کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، یعنی کتاب میں ثلاثہ لفظ تانیث کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے بعد جمع، تو دل علی انہ جمع المذکر، تو یہ لفظ تانیث کے ساتھ وارد ہونا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ جمع مذکر ہے، یعنی جو قروء ہے یہ جمع مذکر ہے، اور وہ مذکر کیا ہے؟ وہ ہوا طہر، وہ طہر ہے۔ تو اب یہ اس حملہ کا جواب ہے یہاں پر کہ لو حمل الاقراء علی الاطہار، اگر اقراء کو اطہار پر محمول کیا جائے تو لازم، جیسا کہ امام شافعی نے محمول کیا وغیرہ وغیرہ الی آخری، تو لازم ترک العمل بہذا الخاص، تو اس خاص پر، کتاب اللہ کے اس خاص پر عمل کرنا، ترک کرنا لازم آ جائے گا، کیونکہ لأن من حملہ علی الطہر لا یوجب ثلاثۃ اطہار، کیونکہ جنہوں نے اس کو طہر پر محمول کیا جیسا کہ امام شافعی، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، تو اس صورت میں یہ 3 طہر کا موجب نہیں ہوتا، 3 طہر کو واجب نہیں کرتا، بل طہرین و بعض الثالث، بلکہ صرف 2 طہر ہوتے ہیں اور تیسرے طہر کا بعض حصہ۔ وہ تیسرا طہر کون ہے؟ وہ هو الذی وقع فیہ طلاق، وہ تیسرا طہر وہی ہے جس میں طلاق واقع ہوئے، تو 3 طہر برابر نہیں ہوتے ہیں، 3 طہر کا موجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ 2 طہر اور تیسرے طہر کا بعض حصہ۔ لہذا کتاب اللہ کے اس خاص پر عمل کرنے کے لیے لفظ قروء سے حیض مراد لینا ضروری ہے، تاکہ اس خاص پر عمل ہو سکے، جیسا کہ اکابر صحابہ کا اور اکابر تابعین کا یہی مذہب ہے کہ اس سے حیض مراد ہے۔ اب یہ مسئلہ بیان ہوا، اس مسئلے پر کئی مسئلے متفرع ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟
کہ امام شافعی کے طور پر جب دوسرا طہر، ایک تو جس طور میں طلاق دیا، پھر اس کے بعد طہر، پھر اس کے بعد طہر، تیسرا طہر سے جب وہ پاک ہو جائے گی، یہ مطلب جو ہے پورے ہو جائیں گے 3 طہر، تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب جب نکاح سے نکل گئی تو نہ وہ اس سے رجعت کر سکتا ہے اور نہ وہ اس کا میراث پا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے کہ تیسرا طہر گزرنے کے بعد جب حیض آتا ہے، اس حیض کے دوران میں ہمارے نزدیک وہ ابھی عدت ہی میں ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک تیسرا طہر پورا ہوتے ہی عدت سے خارج ہو جاتی ہے، لہذا وہ جو چاہے کریں۔ ہمارے نزدیک تیسرا طہر پورا ہونے کے بعد جو حیض آتا ہے اس میں بھی وہ عدت ہی کے تحت ہوتی ہے، لہذا اس تیسرے حیض میں ہمارے اور شوافع کے درمیان احکام میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہ کیا اختلاف ہے اب دیکھ لیں۔ کہتے ہیں فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، کہ اس اختلاف کی بنیاد پر کہ ہمارے ہاں حیض ان کے ہاں طہر، اس اختلاف کی بنیاد پر کئی مسائل کی تخریج کی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ پہلا مسئلہ حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثہ وزوالہ، کہ ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں رجعت کرنا ممکن ہے، رجعت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی عدت ہی میں ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک رجعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک تو عدت گزر چکی ہے، وہ نکاح سے خارج ہو چکی ہے۔ وَزَوَالُهُ، اور اس کا زائل ہونا، یعنی یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک رجعت کا حکم زائل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو نکاح سے خارج ہو چکی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ تصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، یہ اگر حکم پر عطف مانیں گے، ورنہ رجعت پر عطف مانیں گے۔ وہ تصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، کہ امام شافعی کے نزدیک اس تیسرے حیض میں دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہو جاتا ہے، وہ ابطالی، لیکن ہمارے نزدیک اس تیسرے حیض میں دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ابھی عدت ہی کر رہی ہے۔ وہ حکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق والخلع والطلاق، ایسے ہی ہمارے نزدیک وہ عورت کو شوہر روک سکتا ہے، ایسے ہی آزاد کر سکتا ہے، ایسے ہی رہائش میں رکھ رہائش دے گا، ایسے ہی خرچ دے گا، نفقہ دے گا، اسی طریقے سے خلا کرا سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور طلاق اس پہ لاگو کر سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ بھی عدت ہی میں ہے، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ حبس، نہ اطلاق، نہ مسکن، نہ انفاق، نہ خلا، نہ طلاق۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو نکاح سے خارج ہو چکی ہے، وہ تو اس کی بیوی رہی نہیں ہے۔ وَتَزَوُّجُ الزَّوْجِ بِأُخْتِهَا، اسی طریقے سے اس تیسرے حیض میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شوہر اس بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، ایسے ہی شوہر اس عورت کے علاوہ 4 سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت ابھی اس کی نکاح من وجہ نکاح میں یہ عدت گزار رہی ہے، لہٰذا جب عدت پوری ہوئی نہیں ہے ابھی، وہ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کے سوا 4 عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی عدت ہی گزار رہی ہے، اگر وہ 4 عورتوں سے اور نکاح کرے گا تو یہ 5 ہو جائیں گے، جو جائز نہیں ہے۔ وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، ایسے ہی ہمارے نزدیک چونکہ وہ ابھی عدت گزار رہی ہے، من وجہ اس کے نکاح میں ہی ہے، لہٰذا اگر وہ شوہر فوت ہو جائے، مر جائے، تو یہ عورت اس کے وراثت پالے گی۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ چونکہ نکاح ختم ہو چکا ہے، وہ اس کے نکاح سے باہر آ چکی ہے، لہٰذا وہ شوہر اگر مر جائے تو وہ میراث نہیں پائے گی۔ مع کثرت تعدادها، جن کی کثرت جو بے شمار تعداد میں ہے۔ بس سے ایک مثال گزر گئی، دوسری مثال انشاءاللہ الرحمن کل۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔